الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، دو چیزیں بولنے میں بالکل ہم وزن ہیں، ایک رحمت اور دوسری برکت. رحمت اور برکت دونوں آپس میں خاوند بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک آ جائے تو دوسری ضرور آ جاتی ہے. اللہ کی جناب سے رحمت ہونے لگے تو پھر میرا تھوڑا سا عمل بہت بڑھنے لگتا ہے، بہت زیادہ ہونے لگتا ہے. اللہ کی رحمت ہونے لگے تو میرا تھوڑا سا رزق بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت ہونے لگے اولاد زیادہ نہ بھی ہو، جتنی ہو اسی کو اللہ اتنا مبارک بناتے ہیں، ایک ایک بیٹا بیٹی پوری جماعت کی طرح دین کی خدمت کر کے دنیا سے جاتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے رحمت ہونے لگے تو تھوڑا سا علم اتنا مبارک ہونے لگتا ہے. علم پڑھتے ہوئے بہت وقت نہیں لگایا، تھوڑا سا پڑھا، لیکن رحمت کی وجہ سے اتنی برکت ہوئی، اللہ نے اتنا کام لیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے علم کو اللہ نے کتنا مبارک بنا دیا ہے. یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں برکت سے. برکت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. جب برکت نہ ہو تو لاکھوں ہزاروں کے برابر بھی نہیں رہتے، اور جب برکت ہونے لگے تو سینکڑوں بھی لاکھوں کی کام چلا کے چلے جاتے. اسی لیے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے وہ یہی دعا دیتے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے. جب بھی کوئی کسی سے نیکی کرے تو یہی دعا دینی چاہیے کہ یار اللہ تجھے مبارک بنائے، اللہ تیرے مال جان اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. برکت ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار زندگی میں برکت کی دعائیں فرمائیں. صحابہ کرام کے لیے برکت کی دعا، آپ نے مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دعا. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ مدینہ منورہ کے برتنوں کے لیے بھی آپ نے برکت کی دعا فرمائی. مدینہ طیبہ میں 2 برتن نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں پائے جاتے تھے، ایک مد اور دوسرا صاع. مد چھوٹا ہوتا ہے، صاع بڑا ہوتا ہے. 4 مد اکٹھے کرو تو 1 صاع کے برابر وہ بنتا ہے. عرب میں
خاص طور پہ مکہ اور مدینہ میں آج بھی مد اور سا یہ دو برتن بڑے پیار سے شوق سے استعمال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا کی زبان اطہر سے کلمات نکلے ہیں، اللہم بارک لنا فی صاعنا و مدنا، یا اللہ مدینہ کے یہ جو دو برتن ہیں، ایک صاع اور ایک مد، یا اللہ ان برتنوں کو مبارک بنا دے، جو چیز ان میں ڈالی جائے یا اللہ ان چیزوں کو بھی مبارک بنا دے۔ مجھے اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، مدینہ منورہ کے قیام کے دوران یہ چیزیں بھی حاصل کرنے کی سعادت ہوئی۔ میرے پاس الحمدللہ مد موجود ہے، چھوٹا سا برتن ہے، اسی مد کو مد النبوی کہتے ہیں، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا، وہ برتن آج بھی پاکستان میں بن رہا ہے، اور ان بنانے والوں نے مدینہ منورہ سے اجازت حدیث لے کے وہ برتن بنانا شروع کیا ہے۔ آج بھی اس برتن میں نقل در نقل میرے نبی کی دعا شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے قریب ہی سیالکوٹ میں ایک فیکٹری والوں نے یہ کام شروع کیا، میں نے بھی مدینہ منورہ میں منگوایا، اپنے ایک استادوں کو دکھایا، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ تو ہمارے ملک میں بھی نہیں بنتا، اس برتن کی حفاظت جو پاکستان والے کر رہے۔ آج ہمارے گھر میں کیوں برکت نہیں ہے؟ آٹے میں برکت نہیں، چاول میں نہیں، گندم میں نہیں، اور چیزوں میں نہیں۔ پہلے زمانوں میں انہی برتنوں سے ناپ کے مائیں بہنیں چاول، آٹا، اس طرح کی چیزیں ڈالتی تھیں، وہ تھوڑی بھی سب کے لیے کافی ہو جاتی تھی، اس لیے کہ ہم نے ان برتنوں کو چھوڑا ہے جن برتنوں کے لیے نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برکت کے طالب رہتے تھے، اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھوڑی لیکن کام اتنا زیادہ کیا۔ سکندر اور بڑے بڑے بادشاہ جاتے وقت کہنے لگے ابھی تو بڑا کچھ کرنا تھا، رہ گیا۔ میرے آقا نے تھوڑی سی مبارک زندگی میں فرمایا، لوگوں میں جس کام کے لیے آیا تھا میں وہ کام کر کے جا رہا۔ یہ برکت تھی، بس اسی برکت پہ آج تقریر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک انسان بنا دے، ہمیں مولوی بھی مبارک بنا دیں، تاجر بھی مبارک بنا دیں، عابد بھی مبارک بنا دیں، ساجد بھی مبارک بنا دیں، تو پھر انشاءاللہ خیریں ہی خیریں ہو جائیں گی۔ اللہ سے برکت مانگنی ہے، کثرت نہیں مانگنی۔ کثرت مانگو گے نماز میں سستی، عبادت میں توجہ نہیں، برکت ہوگی تو تھوڑے کو اللہ اتنا بڑا کر دیں گے کہ انسان کی زندگی میں برکت چلتی پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی ترجیح دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک نبی کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کی وہ دلیل ہیں۔ دنیا میں آئیں گے، میرے آقا کا ہی کلمہ پڑھیں گے، اور اس وقت بتا دیں گے کہ لوگوں آمنہ کے لال محمد عربی خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے، ان سے تعارف پوچھا جاتا ہے، اپنا تعارف کرواؤ۔ کیا تعارف کرواتے ہیں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں الہ نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوں، بگڑی بنانے والا نہیں ہوں، میں گنج بخش اور داتا نہیں ہوں، عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں، میں معبود نہیں ہو سکتا، میں عابد بن سکتا ہوں، کوئی میری عبادت نہ کرے۔ 24 دسمبر آ رہی ہے، عیسائیوں کی کرسمس کا دن ہے، 24 ہی کو ہوتا ہے نا، 25 کو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ادھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ادھر کہتے ہیں معبود ہیں۔ نہ، معبود ہونے کے لیے ضروری ہے نہ وہ کسی سے جنم لیا ہو، نہ اس کا کنبہ ہو، قبیلہ ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، یہ سب صفتیں پائی جاتی ہیں تو صرف ہمارے رب ذوالجلال میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ نے اولاد بھی نہیں پکڑی، اللہ نے بیوی بھی نہیں بنائی۔ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے سامنے شریک نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
آگے بڑھیں. آتانی الکتاب، مجھے میرے رب نے کتاب عطا کی ہے. کون سی کتاب تھی حضرت عیسیٰ پہ جو اتری؟ اونچی آواز سے. انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری ہے. آگے بڑھیں. حضرت عیسیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں. آتانی الکتاب، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی. آگے فرماتے ہیں وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ نے مجھے برکت ہی برکت عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ بھی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ برکت کو. اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. وجعلنی مبارکا، اللہ نے برکت میری جھولی میں ڈال دی ہے. معلوم ہوا اللہ کی نظر میں کثرت نہیں برکت کو دیکھنا ہے. جب برکت آئے گی، کثرت آئے گی بھی صحیح، تو اللہ خود بخود اس کی حفاظت فرما لیں گے. اللہ ہمیں مبارک انسان بنائے. آج میں یہ چند کلمات بطور تمہید کی عرض کر رہا تھا. اب آئیے اپنے بات اور اپنے موضوع کی طرف. برکت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ یہ یوں کہو برکت کی 8 چابیاں ہیں. مفاتیح البرکت 8. برکت کی کنجی اور چابی 8 چیزوں میں ہے. وہ 8 چیزیں جس انسان میں آ جائیں اللہ برکت ہی برکت عطا فرما دیتے. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ برکت کی چابی، آپ بھی خوش ہوں گے میں بھی خوش ہوں گا، جو اس امت کی سب سے بڑی نشانی ہے، جو میرے آقا کا زندہ جاوید معجزہ ہے، جس معجزے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ایسا معجزہ ہے جب سارے بے ہوش ہو جائیں گے قیامت کے دن یہ معجزہ اس وقت بھی زندہ اور جاوید رہے گا. وہ کیا ہے؟ برکت کی پہلی سیڑھی، پہلی چابی، پہلا سٹیپ اور پہلا درجہ وہ ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ کے قرآن کی تلاوت یہ برکت کا پہلا درجہ ہے. یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے. سنیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہ اترنے والی یہ وحی عظیمہ احسن الکلام قرآن، اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. میرے پیارے پیغمبر، وَهَذَا كِتَابٌ، یہ بہت بڑی کتاب، التنوین للتعظیم، بہت بڑی کتاب، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. ہمارے اندر بھی شک کوئی نہیں. جس کو دے کے بھیجا جبریل اس میں بھی کوئی شک نہیں. جو ہم کتاب کی کلام بھیج رہے ہیں اس میں بھی شک کوئی نہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، میرے پیارے پیغمبر یہ قرآن نازل ہم نے کیا ہے. اس قرآن کی صفت کیا ہے؟ مبارکن، یہ کتاب برکت سے بھری ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ برکت بھری. جو اس کی تلاوت کرے گا مبارک ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا وہ گھر ڈیرا بن جاتا ہے. شیطان ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس گھر میں آسانیاں ہی آسانیاں آ جاتی ہیں اور اس گھر کے اندر اتنی بھلائیاں ہو جاتی ہیں، اتنی بھلائیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان حیران ہونے لگتا ہے یہ کہاں سے مجھ پہ کرم ہونے لگ گیا. سوچا جائے تو سوچا جائے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں. پہلا نمبر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. میرے عزیز بھائیو، قرآن پڑھا کرو. روزانہ 1 صفحہ ہی کیوں نہ ہو تلاوت کیا کرو، زیارت کیا کرو. قرآن پڑھنا الگ عبادت ہے. حاجی لیاز صاحب اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. قرآن پڑھنا الگ عبادت، قرآن سننا الگ عبادت، اور قرآن کو دیکھنا یہ الگ عبادت ہے. کہو سبحان اللہ. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے نا
3 عبادتیں اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں، ایک وقت میں 3 عبادتیں۔ زبان سے قرآن پڑھ رہا ہے، زبان بھی عبادت کر رہی ہے۔ ہم جب قرآن اونچا پڑھتے ہیں تو کانوں میں آواز آئی، کانوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، اور جب قرآن کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں تو آنکھوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کیسی کوئی کتاب ہے، برکت ہی برکت۔ ایک واقعہ سنا کے پھر آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ وفات کا وقت آ گیا، رات کا وقت ہے، مغرب کی نماز کے بعد حضرت عثمان نے 50,000 اشرفیاں تھیلی میں ڈالی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر چلے گئے اور جا کے عرض کیا، حضرت آپ کی صحت نظر آ رہی ہے کہ آپ دنیا میں اب تھوڑا وقت باقی ہے، آپ کی 11 بیٹیاں ہیں، یہ 50,000 اشرفیاں قبول فرما لیں، آپ اپنے گھر کے خرچے میں لگا دیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، نہیں نہیں امیر المومنین، مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں، آپ لے جائیں، آپ کا آنا مبارک، آپ میری عیادت کے لیے آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر میں یہ ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ بڑی حیرانگی کی بات، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے یہ قبول نہیں کرنا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کوئی وجہ تو ہوگی، بتا دیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کوئی آپ سے بھی ناراضگی نہیں، ان پیسوں میں بھی کوئی شک نہیں، ان اشرفیوں کے حلال ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، میرے دل میں میرے آقا کی ایک بات گھر کر گئی ہے، ایک مقام بنا گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو میرا امتی سورۃ الواقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد اپنے گھر میں کرے گا، ہے تو عربی کا لفظ، میں ذرا اردو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں تو یہ لفظ بولنے لگا ہوں، توجہ کرنا، جو سورۃ الواقعہ کی تلاوت مغرب کی نماز کے بعد کرے گا، رزق اس کے گھر کے دروازے توڑ کے داخل ہو جائے گا، دروازوں کے دکانوں کے دروازے توڑ کے رزق گھر میں داخل ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اپنے آقا کی ضمانت پہ صرف یقین ہے، میں اس لیے آپ کے ہاتھوں سے یہ چیز قبول نہیں کر رہا، میں خود بھی سورۃ الواقعہ پڑھتا ہوں، میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے، میری بیٹیوں جہاں بھی تمہاری شادی ہو جائے اس سورت کا در نہیں چھوڑنا، اس کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان گھر تشریف لے آئے، اسی رات عبداللہ ابن مسعود کی وفات ہو گئی، تدفین ہوئی، 1 سال کے اندر 11 بیٹیوں کی شادی کا انتظام بھی ہو گیا، وہ بیٹیاں اپنے گھر چلی گئیں، جا کے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا کے رکھا، 1 سال کے اندر ہر بیٹی نے 80,000 اشرفیاں زکوٰۃ بیت المال کو روانہ کر دی، ہر بیٹی نے زکوٰۃ ادا کی، کتنی؟ 80,000 اشرفیاں، کس کی برکت سے؟ قرآن کی تلاوت کی برکت سے۔ ارادہ کرتے ہو آج کے بعد انشاءاللہ سورہ واقعہ کا ناغہ نہیں ہوگا، جنہیں زبانی یاد ہے مغرب کی بعد جو 2 سنتیں ہیں ان سنتوں میں پڑھا کرو، نہیں تو اپنے بعد ضرور تلاوت کیا کرو، چھوٹی سی سورت ہے 2 صفوں کی، اس سورت کے پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی 11 بیٹیاں اسی سورت کی وجہ سے اتنی مالدار ہوئی، ہر بیٹی نے 80,000 زکوٰۃ اپنے مال سے نکال کے بیت المال کو روانہ کی تھی۔ یہ پہلا سبب ہے قرآن کی تلاوت۔ آگے چلیں دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے انسان کے گھر میں برکت آتی۔ میرے آقا تشریف لائے گھر میں، آپ نے فرمایا اپنی زوجہ مطہرہ سے، وہ جو بکری ذبح کی تھی کتنا گوشت باقی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا کندھا باقی ہے، باقی تو ہم نے دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں،
جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے در حقیقت وہ باقی ہے، جو رہ گیا ہے یہ تو ہم نے کھانا ہے، یہ باقی نہیں رہے گا۔ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے یوں سمجھو ہم پیسے خدا کے بینک میں جمع کروا رہے ہیں۔ یہاں ضرورت پڑے ہم چیک دے کے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لیتے ہیں، خدا کے بینک میں جمع کروائی ہوئی رقم قیامت کے دن اس دن کام آئے گی جب جہاں نہ پانی ہوگا، نہ کھانے کو کچھ ہوگا، نہ سایہ ہوگا۔ خدائی بینک اس دن ہمیں کام آئے گا کہ ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ و خیرات یہ رزق کا اور برکت کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردیوں کا موسم آ گیا ہے، اپنے پڑوس میں، گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اعزاء و اقارب میں دیکھو جس کو ضرورت ہے گرم لباس کی، جس کو ضرورت ہے جس طرح کے لباس کی دینا، یہ برکت کا سبب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہو تو صدقہ کیا کرو، بری موت سے بچنا ہو، اچھی موت آئے تو صدقہ و خیرات کیا کرو، رب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور انسان بری موت سے بھی بچ جاتا ہے۔ آج کرونا کی وجہ سے ڈرتے ہیں، بڑا خوف ہے، ہراس ہے۔ آؤ میرے آقا نے 1400 سال پہلے حل بتا دیا تھا، صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے انسان کو کبھی بری موت نہیں آتی۔ کتنے اسباب ہو گئے؟ پہلا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ دوسرا کیا ہے؟ صدقہ و خیرات۔ تیسرے نمبر پہ صلہ رحمی، یہ بھی برکت کا سبب ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، وہ جیسے بھی رہتے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے اور عمر بھی اللہ دراز فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے، انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ برکت دے دیتے ہیں اور اللہ اس بندے کو پریشانیوں سے، آفات سے، مشکلات سے بھی بچا لیتے ہیں۔ کتنے اسباب ہو گئے؟ 3۔ قرآن کی تلاوت، دوسرے نمبر پہ صدقہ، تیسرے نمبر پہ صلہ رحمی، چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ چوتھے نمبر پہ التوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسان کا رزق مبارک اور انسان کو اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، پریشانی ہے، بیٹے کی شادی آ گئی، بیٹی کی شادی آ گئی، بہن کی، رزق ہے نہیں اتنا، اسباب اتنے ہیں نہیں، انسان رزق پہ اللہ پہ بھروسہ کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنا بھروسہ اور توکل اللہ پہ کامل کر لو، جیسے حق ہے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح جاتے ہیں ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائیں گے، تمہیں کمانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ دکان پہ یا اللہ پہ؟ اونچی آواز سے۔ کاروبار پہ یا اللہ پہ؟ اپنے رزق کے بارے میں بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ۔ کتنے اسباب ہو گئے؟ 4۔ بولتے جائیں ذرا، سردی ہے نا، ذرا سست بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہلاتے جلاتے رہیں تاکہ آپ کو یہ باتیں بھی یاد ہو جائیں۔ پہلے نمبر پہ برکت کا سبب ہے قرآن کی تلاوت، پھر ہے صدقہ و خیرات، پھر ہے صلہ رحمی، اور چوتھے نمبر پہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ بھی برکت کا سبب ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظیفے لمبے لمبے پڑھنے، کوئی فائدہ نہیں۔ نماز پڑھنی نہیں اور دم تویز یہ وہ سارے علاج ہو رہے ہیں، نہیں میرا بھائی۔ برکت کی 5ویں نمبر پہ چابی یہ ہے کہ نماز کا پابند بن جا۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کا سہارا لے کے مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے بیٹے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہنا،
باپ ہے تو بیٹے کو حکم کرے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کو حکم کرے، ماں اپنی بیٹی کو کرے، بڑی بہن چھوٹی کو کرے، ماں باپ اپنے سارے گلستان اور بوستان، اپنے باغیچے کو، اپنی اولاد کو حکم کرے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پھر نماز شروع کر کے چھوڑنی نہیں بلکہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال بھی نہیں کریں گے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تو نماز کا پابند بن جا، ہم رزق تیری جھولی میں ڈال دیں گے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ذکر ہے نماز کا، آگے ہے رزق، رزق کی تنگیاں، بے برکتیاں، یہ نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ نماز کے پابند بن جاؤ میرے بھائیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا صلى احدكم قبل اللہ وجہہ، جب نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ میں چودھری ہوں گا تو لوگوں کے لیے، میں خان اور ملک ہوں گا لوگوں کے لیے، میں وزیر اعظم اور ایم پی اور ایم این اے ہوں گا لوگوں کی نظر میں، اللہ اکبر، اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں نے ہتھیار پھینک دیے، میں بے بس ہو گیا، کوئی طاقتیں تیرے سامنے میری نہیں، کوئی میری بڑائی تیرے سامنے نہیں، میں دل و جان سے اقرار کر رہا ہوں اللہ اکبر، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے سامنے کوئی بڑا نہیں، تیرے سامنے کسی کا روب نہیں چل سکتا۔ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، قبل اللہ وجہہ، اللہ اس نمازی کا چہرہ پکڑ کے بوسہ لے لیتے ہیں۔ قبل اللہ وجہہ، باپ بھائی پیشانی چومے، کتنا سرور لطف آتا ہے، مجھے آج شفقت ملی ہے، نمازی تو کتنا خوش قسمت ہے، تیرے چہرے کا بوسہ تو اللہ لے رہے ہیں۔ قبل اللہ وجہہ، سبحان اللہ۔ تین لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ آج بڑے لوگ، بڑوں سے شفقت ملے، دیکھ کے کوئی ہنسے تو آدمی خوش ہوتا ہے، استادوں نے دیکھ کے آج ماشاءاللہ خوشی کا اظہار کیا۔ تین لوگ ایسے ہیں انہیں دیکھ کے رب خوش ہوتا ہے، رب مسکرا پڑتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ کون لوگ ہیں؟ جب نمازی نماز کے لیے صفیں باندھ رہے ہوتے ہیں، صفیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ وہ منظر دیکھ کے بندوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رزق کا سبب کیا ہے؟ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اے ایمان والو، تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا سے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں یہ پروانہ ہو کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کسی کی زندگی کو چیک کرنا ہے کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے تو سب سے پہلا ترازو یہ ہے کہ دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ پہلا درجہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، کامیابی کے قریب آ گئے۔ کب؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں نماز پڑھتے ہیں جیسے ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بنائے، کہو آمین۔ بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ کتنے اسباب ہو گئے؟ 5۔ چھٹے نمبر پہ کیا ہے جس سے انسان کی برکت کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں؟ وہ ہے صبح رزق کی تلاش میں جلدی جانا۔ 10 بجے 11 بجے تک سوئے ہوئے ہیں، 12 بجے تک ناشتے ہو رہے ہیں، پھر زور کی نماز بھی یاد ہے نہیں یاد، پھر جناب دکانیں کھل رہی ہیں نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کو اللہ برکت اس وقت عطا کرتے ہیں جب وہ صبح صبح رزق کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے قافلے جب روانہ کرنے ہوتے تھے نا تو پتہ ہے کون سے ٹائم روانہ کرتے تھے تجارتی قافلے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلدی جلدی صبح رزق کی تلاش میں جانا
ذکر اذکار کر کے جانا، اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے برکت آ جاتی ہے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آج چیلنج نہیں کرتے، بس آپ کو قاضی بنا کے آپ سے خود پوچھتا ہوں کہ آپ خود بتا دیں، اس بات پہ سب سے زیادہ عمل کون کر رہے ہیں؟ علماء اور طلباء کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنی دکانیں کھول کے کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کو اللہ نے برکت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ وہ صبح صبح اپنے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں فجر کے بعد کے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ آگے چلیں، 7ویں نمبر پہ کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ رزق برکت عطا فرماتے ہیں؟ وہ ہے الاستغفار، استغفار کرنا۔ من لزم الاستغفار فتحت له المغاليق۔ خیال کرنا، لفظ کی طرف توجہ کریں۔ جس نے استغفار کو وظیفہ بنا لیا، بڑا مشکل وظیفہ ہے نا، آسان سا وظیفہ ہے، فتحت له المغاليق، اللہ اس بندے کے سارے زندگی کے تالے کھول کے رکاوٹوں کو ختم فرما دیتے ہیں، برکت آ جاتی ہے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ اور بڑی اہم چیز بیان تو پہلے کرنی تھی لیکن آخر میں لے کے آیا تاکہ آخر والے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ 8ویں نمبر پہ برکت کی چابی کیا ہے؟ توجہ میری طرف، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ برکت کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ میرے سامنے کتاب ہے حدیث پاک کی کھلی ہوئی ہے، مطالعہ کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے۔ 8ویں نمبر پہ برکت کی چابی کیا ہے؟ بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لینا۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بچہ استاذ کے پاس بسم اللہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، استاد نے جب اس کو کہا نا پڑھ بسم اللہ، قل بسم اللہ، بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ استاذ کو بھی، بچے کو بھی اور بچے کے والدین کو بھی اسی وقت جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ آج کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ یاد نہیں، پانی پی رہے ہیں بسم اللہ یاد نہیں۔ سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بسم اللہ پڑھنے والا انسان اللہ اس کو کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، جتنی دیر اس وضو میں رہے گا اتنی دیر فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اگلی بات سنیے گا، حیران ہو جائیں گے، جو آدمی بیوی کے قریب جائے، ہم بستری کرے، بسم اللہ پڑھ لے، ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی اس بیٹا یا بیٹی کے جتنے سانس ہوں گے ہر سانس کے بدلے والدین کو اللہ نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب سواری پہ سوار ہو پڑھ بسم اللہ والحمدللہ، یہ 2 جملے ہیں، بسم اللہ والحمدللہ، جتنے سواری کے قدم ہوں گے ہر قدم کے بدلے اللہ تجھے نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ 100 کلومیٹر سفر ہے، گاڑی کے ٹائر کتنی دفعہ حرکت کریں گے، ہر حرکت پہ اللہ تجھے نیکیاں عطا فرمائیں گے جب تو بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا رکبت السفینہ، جب کشتی پہ سوار ہو اس وقت بھی پڑھے بسم اللہ والحمدللہ، فرمایا جتنی دیر تو کشتی میں رہے گا اتنی دیر فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں۔ ایک اور برکت سن لیں، روم کا بادشاہ غیر مسلم تھا، اس نے پیغام بھیجا حضرت عمر کی طرف رضی اللہ عنہ، امیر المومنین تھے، کہ میرے سر میں بڑی شدید درد ہوتی ہے، مجھے کوئی وظیفہ دیں، کوئی میرا علاج کریں۔ وظیفہ تو دے نہیں سکتے تھے، کافر تھا۔ فرمایا یہ ٹوپی حضرت عمر نے تیار کر کے بھیجی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس ٹوپی کو پہن لیا کر۔ وہ بادشاہ اپنے سر پہ ٹوپی رکھتا، سر درد ٹھیک، جب اتارتا تو سر درد شروع ہو جاتی۔ اس نے کہا اس ٹوپی کو کھول کے دیکھو اس میں ہے کیا، ذرا یہ راز پتہ کریں۔ جب ٹوپی کو کھولا گیا اندر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، حضرت عمر نے لکھ کے بھیجا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا اچھا مسلمانوں کی کتاب کی ایک آیت نے مجھے شفا دے دی ہے تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ وہیں اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، اسی لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ حضرت علی کا جملہ مجھے یاد آ گیا، توجہ کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں
جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی نا تو سارے پہاڑوں نے چیخ لگائی. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، مشرکین نے، کہ یہ محمد جو مسلمانوں کے نبی ہیں انہوں نے جادو کر دیا ہے، پہاڑوں پہ جادو ہو گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو آ کے لوگوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا، میرے امتیوں، جس میرے امتی نے ایک دفعہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے کانوں میں آواز نہیں آتی، اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے سارے پہاڑ اللہ کی تسبیح شروع کر دیتے ہیں. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ، کنگھی کرنی ہے بسم اللہ، پانی پینا ہے بسم اللہ. ایک اور حدیث یاد آ گئی، سناتا چلوں. ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، مومن کے ساتھ بھی کافر کے ساتھ بھی. ایک دفعہ مومن آدمی کا شیطان اور کافر کا شیطان، دونوں شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. مومن کا جو شیطان تھا بڑا کمزور، لاغر، بدن پہ لباس کوئی نہیں، دبلا پتلا. اور کافر کا جو شیطان تھا اس کی جسامت بڑی موٹی تازی، بڑا تیل لگایا ہوا، بڑے کپڑے خوبصورت پہنے ہوئے. کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، تیری یہ حالت کیوں ہے؟ وہ شیطان کہنے لگا، میں ایسے بندے کے ساتھ لگ گیا ہوں، پانی پینے لگتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ، وہ پانی پی جاتا ہے میں پیاسا رہ جاتا ہوں. وہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے میں بھوکا رہ جاتا ہوں. وہ کپڑے پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے میں ننگا رہ جاتا ہوں، برہنہ رہ جاتا ہوں. دوسرے نے کہا، میں جس کے ساتھ رہتا ہوں وہ تو کوئی کام بھی یہ نہیں کرتا، اس کا کھانا میں کھا لیتا ہوں، اس کا پینا بھی میں پی لیتا ہوں، اس کے کپڑے بھی میں پہن لیتا ہوں. پتہ چلا جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے بغیر کھائے پیے، اس کھانے کے ساتھ اس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. تو میں بتا رہا تھا 8 چیزیں ہیں برکت کے اسباب، ان میں سے آخری نمبر پہ میں نے کیا عرض کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے اپنا وظیفہ بنا لیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے محرم کا مہینہ ہو، سال کی ابتدا ہو رہی ہے، 113 دفعہ جو آدمی بسم اللہ کو اپنے کاغذ میں لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، ساری زندگی اللہ اس کی برکت سے اسے بھی اس کی اولاد کو بھی ہر پریشانی سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں. بسم اللہ تو اپنی جگہ پہ، الرحمن کاغذ پہ 50 دفعہ لکھ کے جیب میں رکھ کے جاؤ، بڑے سے بڑا ظالم بادشاہ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے نظروں کو جھکا لے گا، آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں جھک جائے گا. کیوں؟ الرحمن. اس لفظ کی تاثیر ہی بڑی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کو برکت کی طلب ہوتی ہے. 8 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ برکت عطا فرماتے ہیں. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، جو آج ہم نے چھوڑ دی ہے. آخری نمبر پہ کیا عرض کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لیں. اس بسم اللہ کے وظیفے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے انسان کی زندگی مبارک ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی برکتوں سے نوازے، آپ کو بھی برکتوں سے نوازے. اللہ انہی الفاظ میں خیر و برکت کا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر میں ایک اعلان سن لیں. انشاءاللہ العزیز آنے والا سوموار ماہانہ درس قرآن مجید انشاءاللہ ہوگا. جتنے میرے بھائی دکاندار بیٹھے ہیں، دوسرے حضرات بزرگ تشریف فرما ہیں، اپنے کام کاج پہلے سے ہی سمیٹ لیں. انشاءاللہ ارادہ فرمائے درس قرآن میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اور اس دفعہ جو آپ کی ضیافت ہوگی وہ بندہ ناچیز کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، میں آپ کی ضیافت کروں گا. تمام حضرات خود بھی اپنے دوستوں کو بھی ضرور دعوت دیں گے. انشاءاللہ سوموار کے دن عشاء کی اذان کے بعد ماہانہ درس ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.